کی محبت کو حاصل کریں، اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں، اور اس کی محبت اور اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط ہوگا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں خود بتا دیا اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا راستہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کا راستہ ایک یہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے ہماری کامیابی اللہ کے ذکر کے کثرت کے ساتھ کرنے کے اندر رکھی ہے، اور اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ کامیابی اور اللہ کے پاس سے اجر و انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی یاد کے اندر اور کثرت کے ساتھ اللہ کی یاد کے اندر اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تم ذکر کرو اپنے رب کا اپنے دل کے اندر۔ تو میرے دوستو، اس علاقے کے اندر، اس صوبے کے اندر جو شخصیت گزری ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، مجددیہ ہے۔ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا فیض اللہ نے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے پوری دنیا میں عام اور تام کیا ہے۔ تو اس سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے اندر قلب سے ذکر کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، دل سے اللہ کو یاد کرنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس سے بڑی اور فضیلت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم گناہگار انسان، ہم محتاج انسان، اور ہم ہر آن اللہ کی رحمت کے اور اللہ کی نعمتوں کے محتاج، ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، وہ پروردگار جو پورے کائنات کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ پروردگار ہمیں یاد کرتا ہے، اس سے بڑے اور فضیلت کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ فضیلت سمجھنے کے لیے ہمیں کافی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کی ذکر کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے۔ میرے دوستو، ہمارے حضرت فرماتے ہیں مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی عطا اس لیے کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو یاد کرنے والے بنے۔ اگر ہم اللہ کی یاد کے ساتھ اگر زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو میرے دوستو ہم بہت بڑے خسارے کے اندر ہیں، ہم بہت بڑے نقصان کے اندر ہیں۔ جو بندے اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بہت ساری فوائد عطا کرتے ہیں، بہت ساری نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم فرماتے ہیں۔ جب دل نرم ہو جاتے ہیں تو انسان کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں کتنی بڑی غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہا ہوں، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ناراضگی کا احساس انسان کو ستاتا ہے۔ دل کے نرم ہونے کی وجہ سے پھر انسان اپنے گناہوں کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں نادم اور شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ پھر اس بندے کو ذکر کی کثرت کی وجہ سے اللہ کے حضور میں سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اعمال صالحہ کا اس کو شوق عطا کرتے ہیں کہ ذکر کی کثرت کی وجہ سے اللہ کی بندگی کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ یوں سمجھ جائیں کہ اللہ کی بندگی کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے انسان بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں
اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار کرتا ہے اعمال صالحہ کے ذریعے سے۔ اور تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان تمام نعمتوں کے اندر سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے۔ تو ذکر کی کثرت کی وجہ سے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی وجہ سے ماسوا سے بیداری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں پوری مخلوق یہ غیر ہیں، تو غیر سے بیزارگی محسوس ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی وجہ سے کتنے فائدے انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی وجہ سے اس کو دو نعمتیں ملتی ہیں۔ ایک نعمت یہ ملتی ہے کہ قوت ارادے کی ڈٹرمنیشن پاور اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے آج ہمارے قوت ارادی کے کمی کی وجہ سے ہمیں گناہوں سے بچنا مشکل ہے اور نیکیاں کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اگر کوئی ارادہ نوجوان کر بھی لیتا ہے کرنے کے لیے تو دنیاوی نہ کام سلیقے سے ہوتا ہے نہ تو دین کا کام ہم سلیقے سے کر پاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی نعمت انسان کو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے کہ قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، ایک طاقت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو دنیا کا کام بھی سلیقے کے ساتھ ہوگا، دین کا کام بھی سلیقے سے کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اور ہر دوسری فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی وجہ سے اپنی قوت کو ایک جگہ لگانے کی انسان کو صلاحیت نصیب ہو جاتی ہے، پاور آف کنسنٹریشن نصیب ہو جاتا ہے انسان کو، کہ انسان بہت سارے کام کرتا ہے، کرتے کرتے ادھورے چھوڑ دیتا ہے، اور ادھورے اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اس پر پوری توجہ نہیں ہوتی، اور پوری توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اس کام کے اندر کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ آپ دنیا کا کاروبار لے لیجئے، دنیا کا کوئی بھی کام لے لیجئے، اور دینی اعتبار سے دین کے ہر شعبے کا کوئی نہ کوئی کام لے لیجئے، معمولی سا ایک کام جو ہمارے قرآن مجید کی کتاب کے ساتھ تعلق ہی مضبوط کرنا کیوں نہ ہو، فقط اس کے الفاظ سیکھنے کا ارادہ کیوں نہ ہو، جب تک ہماری پوری ایک سوئی کے ساتھ پوری توجہ نہیں ہوگی ہم اس وقت تک قرآن مجید کے الفاظ کو بھی درست نہیں کر پائیں گے۔ قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانا، قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا، قرآن کے ساتھ ایک عاشقانہ تعلق ہو جانا، تو میرے دوستو یہ پورے حاصل کرنے کے لیے مقامات کے لیے پاور آف کنسنٹریشن کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی وجہ سے بندے کو کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ اس بندے کو اپنی پوری قوت کے ساتھ زور لگا کر اس کی طرف توجہ دینا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے اندر کثرت کے ساتھ کرنے کی وجہ سے اللہ نے بہت فائدے رکھے ہیں۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور پیدا کیا ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر ایسے وقت کو گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم یہ گمان کر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایسے ہی بیکار کے پیدا کر دیا؟ نہیں، ایک مقصد کے لیے تم دنیا کے اندر آئے ہو، وہ مقصد یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے دنیا کے اندر آئے ہو۔ تو میرے دوستو جب بندگی کے لیے دنیا کے اندر آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں امتحان رکھ دیا ہے۔ ہم یہ بندگی کا امتحان دینے کے لیے دنیا کے اندر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا دار المحن، یہ دنیا امتحان کا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر آن مومن اور انسان امتحان دے رہا ہوتا ہے، اور اس دنیا کے اندر امتحان اگر ٹھیک ہوگا تو آخرت کے اندر اس کو کامیابی ملے گی،
اس دنیا کی امتحان اگر ٹھیک سے نہیں دے گا تو آخرت کے نتائج اس کے ناکامی کے نکلیں گے۔ تو میرے دوستو، جب ہم دنیا کے اندر امتحان کے لیے آئے ہیں تو ہم امتحان دینے کی طرف ہم توجہ رکھیں۔